دنیا میں انسان کی پہچان اس کی باتوں سے زیادہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ زبان کبھی انسان کو بلند کر دیتی ہے اور کبھی ذلیل کر دیتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے موقع بھی آتے ہیں جب زبان سے کچھ کہنا سچائی کو چھپا دیتا ہے اور خاموش رہ جانا ہی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ خاموشی صرف بولنے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک زبان ہے جو برداشت، صبر اور حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ شور ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، دلیلیں ہمیشہ قائل نہیں کرتیں، لیکن سکوت وہ بات کہہ جاتا ہے جو ہزاروں الفاظ بھی ادا نہیں کر پاتے۔ اسی فلسفے کو ایک بستی کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایسے شخص کی زندگی میں جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم زیادہ باتیں کرنے والا نہیں تھا، لوگ اکثر اسے خاموش آدمی کہتے۔ محلے کے لڑکے کبھی اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ تو گونگا لگتا ہے، اور کچھ اسے بزدل سمجھتے تھے کہ شاید یہ اپنی صفائی دینے یا دوسروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ لیکن وقت نے سب کو دکھا دیا کہ سلیم کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ طاقت تھی، ایک ایسی طاقت جو دوسروں کے رویوں کو بدلنے لگی۔ ایک بار محلے کی مسجد کے چندے کا ڈبہ خالی نکلا۔ سب لوگ حیران تھے کہ پیسے کہاں گئے۔ کچھ بدگمان لوگوں نے کہا یہ سلیم ہی ہوگا، کیونکہ یہ سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ بھیڑ اکٹھی ہوئی، شور مچنے لگا۔ سلیم دروازے پر آیا، سب نے الزام جڑ دیا۔ وہ خاموش کھڑا سنتا رہا، پھر صرف یہ کہا، اللہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے اور وقت بھی بتا دے گا۔ لوگوں کو لگا یہ اپنی صفائی نہیں دے رہا، اس لیے یقیناً قصوروار ہوگا، مگر کچھ ہی دن بعد اصل چور وہ نکلا جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ جب یہ راز کھلا تو محلے والے سلیم کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے۔ سلیم نے کچھ نہیں کہا، نہ کسی کو طعنہ دیا، نہ کسی کو برا بھلا کہا، بس مسکرا کر سب کو سلام کیا۔ لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی خاموشی ایک درس ہے۔ سچ کو وقت سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں کرتا۔ دوسری بار ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہوا۔ دو خاندان زمین کے معاملے پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ دونوں خاندان چاہتے تھے کہ سلیم ان کا ساتھ دے، کیونکہ محلے میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی۔ سب کے سامنے بحث ہوئی، دلیلیں آئیں، چیخو پکار ہوئی، مگر سلیم خاموش رہا۔ کسی نے طعنہ دیا، یہ کمزور ہے، فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ لیکن مہینوں بعد جب زمین کے اصل کاغذات نکلے تو حقیقت سامنے آ گئی۔ تب سب کو احساس ہوا کہ سلیم نے جھوٹے دعوے داروں کے جال میں پھنسنے کے بجائے سکوت کو ترجیح دی اور خود کو فتنے سے بچا لیا۔ اس دن کے بعد لوگ اس سے کہتے، سلیم بھائی، آپ نے ہمیں سکھایا کہ بعض اوقات خاموش رہ جانا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ سلیم کی خاموشی کا اثر صرف جھگڑوں پر نہیں تھا، بلکہ روزمرہ کے معاملات میں بھی تھا۔ ایک دن ایک غریب مزدور کا بیٹا کھیلتے کھیلتے ایک امیر آدمی کی کھڑکی کا شیشہ توڑ بیٹھا۔ امیر شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور سیدھا سلیم کے پاس آ گیا، کیونکہ بچہ اکثر سلیم کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ وہ چیخنے لگا، یہ تیرا شاگرد ہے، تیری تربیت نے اسے بگاڑا ہے، تو ہی نقصان بھرے گا۔ لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ سلیم نے کچھ نہیں کہا، نہ لڑکا بچانے کی کوشش کی، نہ امیر کو روکا، بس خاموش کھڑا سنتا رہا۔
اگلے دن سلیم نے چپکے سے مزدور کو پیسے دے دیے تاکہ وہ نقصان پورا کر سکے۔ مزدور نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ سب سلیم نے کیا ہے۔ اس دن لوگ حیران ہوئے کہ اس نے الزام برداشت کیا، جواب نہیں دیا، لیکن چپکے سے بھلائی کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ رفتہ رفتہ بستی کے لوگ بدلنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ چیخنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، الزام دینے سے عزت نہیں بڑھتی، اور بولنے سے زیادہ اثر کردار کا ہوتا ہے۔ بچے بھی کہتے تھے، سلیم چچا کم بولتے ہیں لیکن ان کی خاموشی کہانیاں سناتی ہے۔ آخری بڑا امتحان تب آیا جب شہر میں ایک جھوٹا مقدمہ سلیم پر ڈال دیا گیا۔ کچھ اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں نے اسے اپنا راستہ روکنے کے لیے پھنسایا۔ عدالت میں سب نے جھوٹی گواہیاں دی، الزام در الزام لگتے گئے۔ جج نے سلیم سے کہا، اپنی صفائی دو، لیکن وہی جواب آیا، میری صفائی میرا کردار ہے، وقت سب کچھ واضح کر دے گا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کیس ہار جائے گا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد اصلی مجرموں کا جھوٹ کھل گیا اور سلیم بے قصور ثابت ہوا۔ اس دن پورا شہر گونج اٹھا۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جو وقت آنے پر سب سے اونچی بولتی ہے۔ سلیم کی زندگی نے سب کو ایک سبق دیا، خاموشی کمزوری نہیں بلکہ وہ زبان ہے جو شور کے بغیر سچ کو بیان کر دیتی ہے، وہ زبان جو انسان کو عزت دیتی ہے، اور وہ زبان جو وقت کے ساتھ سب دلوں پر اثر ڈالتی ہے۔